جو 18ویں ترمیم پہ ڈاکہ ڈال کے ثاقب نثار اور عمران نیازی نے مل کے آپ کا NICVD اور آپ کا NICH اور آپ کا GPMC پہ جو قبضہ کرنے کی کوشش کر رہے تھے، اس کا آج ہمارا آفیشلی MOU سائننگ ہو چکا ہے، اور واپس ہم نے ان سے یہ سارے ادارے لے لیے ہیں۔ ہم وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کے شکر گزار ہے کہ ان کا اتحادی بنتے ہوئے ہمارا چند مطالبہ تھے، یہی ایک مطالبہ تھا کہ ہمارا جو اپنے ہاسپٹلس ہے وہ ہمیں واپس دیا جائے۔ تو آج آپ کا وفاقی وزیر صحت نے بھی اور صوبائی وزیر صحت نے اس کا MOU سائننگ کر لیا ہے، اور انشاءاللہ تعالی اب کوئی رکاوٹ نہیں ہوگا، چاہے وہ NICH ہو، NICVD ہو، جہاں ابھی تک نہیں پہنچے ہیں ہم ادھر بھی پہنچائیں گے۔ پھر جو یہاں سکھر کا چلڈرن ہاسپٹل کا افتتاح کرنے کے لیے ہم ابھی ادھر سے ہو کر آئے ہیں، اور اتنا شاندار چلڈرن ہاسپٹل میں نے دیکھا ہے ماشاءاللہ۔ اور یہاں تیسرا چیز، اس کے ساتھ ساتھ جو SIUT میڈیکل کمپلیکس ہے سکھر کا، اس کا افتتاح کرنا، اور وہ بھی ڈاکٹر ادیب رضوی صاحب کے ساتھ افتتاح کرنا، یہ میرے لیے ایک ایسا خوشی کا موقع ہے۔ اور میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ کافی دیر سے ہمارا یہ کوشش تھا کہ آپ کے لیے، یہاں کے عوام کے لیے، یہاں کے ارد گرد کے عوام کے لیے ہمیں ان پروجیکٹس کو انوگریٹ کر سکے تاکہ آپ کو بھی سہولت ملے اور ان کو بھی سہولت ملے۔ اس پریزنٹیشن میں ایک ڈاکٹر ادیب رضوی صاحب کو ایک کوٹ لکھا گیا تھا انگریزی میں کہ we cannot let them die just because they cannot afford to live۔ اور یہ جو ڈاکٹر ادیب رضوی صاحب کا فلسفہ ہے، یہ پاکستان پیپلز پارٹی کا شہد کے شعبے میں ہمارا نظریہ ہے، ہمارا منشور ہے۔ اور میں نے مسلسل یہ کوشش کیا ہے، اور انشاءاللہ اسی بنیاد پہ آگے جا کے الیکشن بھی لڑوں گا کہ ہمارا یہ کوشش رہا ہے کہ چاہے وہ NICVD کا دل کا علاج ہو، SIUT کا کڈنی کا علاج ہو، گمبٹ میں آپ کا لیور سے لے کے لنگز تک، ہر کسی علاج جو آپ کو چاہیے وہاں ڈاکٹر بھٹی صاحب نے آپ کے لیے بندوبست کیا ہے، وہ بھی مفت۔ سندھ کا ہر ڈسٹرکٹ میں، کراچی سے لے کے کشمور تک ہمارا یہ کوشش رہا ہے کہ ہم ایسے صحت کے ادارے کھڑے کریں جس سے نہ صرف سندھ کے عوام کو عالمی سٹینڈرڈز کا صحت کا سہولت ملے، مگر وہ سہولت مفت ہو۔ اس لیے شہید ذوالفقار علی بھٹو نے ہمیں سکھایا، شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے ہمیں سکھایا کہ ہم نے عام آدمی کا، غریب آدمی کا خدمت کرنا ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ جس طریقے سے اور جس انداز سے ڈاکٹر ادیب رضوی صاحب نے آپ کے سامنے یہ کیس رکھا، یہی فلسفہ پورا پاکستان کا فلسفہ ہونا چاہیے، سارے صوبہ کا فلسفہ ہونا چاہیے، ہمارا وفاقی حکومت کا فلسفہ ہونا چاہیے، ہمارا صحت کا، پاکستان کا جو صحت کا نظام ہے، خاص طور پہ جو پاکستان کا حکومت کا صحت کے ادارے ہیں، ان کا یہ فلسفہ ہونا چاہیے جو یہاں سندھ میں ہم نے کر کے دکھایا ہے کہ you cannot let them die just because they cannot afford to live۔ اگر سندھ میں، پورے پاکستان میں، سندھ کیا ایک
پاکستان میں اگر ایک سینٹ لائک فگر ہے تو وہ ہمارا ڈاکٹر ادیب رضوی صاحب ہے، جس نے اپنا پورا زندگی اس ملک کے غریب کو صحت کی سہولت پہنچائے ہیں، اور اگر حکومت مدد بھی نہیں کرتا تو ڈاکٹر ادیب رضوی صاحب نے اپنا کام کرنا ہے۔ مگر میں حکومت سندھ کا اس لیے شکر گزار ہوں کہ حکومت سندھ نے SIUT کے ساتھ اور ڈاکٹر ادیب رضوی صاحب کے ساتھ پارٹنر کر کے نہ صرف کراچی کے عوام کو، آپ کو سکھر میں یہ میڈیکل کمپلیکس دلوایا، ہمیں لڑکانہ میں آپ کا ڈیالسس سینٹر موجود ہے، دوسرے ڈسٹرکٹس میں ہمارا خواب یہ ہے انشاءاللہ تعالی کہ سندھ کا ہر ڈسٹرکٹ میں ہم SIUT کا یا میڈیکل فیسلٹی، میڈیکل کمپلیکس، ہاسپٹل کھولنا چاہیں گے، اور انشاءاللہ تعالی ہم یہ خواب پورا پاکستان کے لیے رکھتے ہیں کہ ڈاکٹر ادیب رضوی صاحب کا جو مشن ہے اس کو ہم پورا پاکستان میں پھیلانا چاہتے ہیں۔ جو دوسرا ہاسپٹل میں نے آج یہاں سکھر میں انوگریٹ کیا وہ بچوں کا چلڈرن ہاسپٹل ہے۔ اس میں ہم ساؤتھ کوریا کا حکومت کے شکر گزار ہیں کہ ساؤتھ کوریا نے حکومت سندھ کو، ہم نے ساؤتھ کوریا سے قرض لیا ہے، سافٹ لون لیا ہے، تاکہ ہم آپ کے لیے، نوجوانوں کے لیے یہ بڑا سا چلڈرن ہاسپٹل جہاں جو بھی علاج بچوں کو، نوجوانوں کو ضرورت پڑے گا ان کو اس ہاسپٹل میں مل سکیں، چاہے وہ نارمل جو بیماریاں ہیں جن کا مقابلہ کرنا پڑتا ہے ان کا علاج ہو، یا وہ ڈینٹسٹری کا علاج ہو، بچوں کے لیے، نوجوانوں کے لیے ہر قسم کا علاج، ایمرجنسی کیئر سے لے کے ان کا ٹریٹمنٹ کا، اس کا پوسٹ جو ہوتا ہے، آپ کو ان کو ٹریٹمنٹ دینا پڑتا ہے، دوائیاں دینا پڑتا ہے، کنٹینیوسلی چیک کرنا پڑتا ہے، وہ پورا سلسلہ ان بچوں کے لیے مفت ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ اور اس پورا علاقے کے لیے، چاہے وہ نہ صرف صوبہ سندھ مگر بلوچستان کے بچے، جنوبی پنجاب کی بچے انشاءاللہ تعالی آپ کے سکھر میں آ کر اس چلڈرن ہاسپٹل میں اپنا مفت علاج کروائیں گے۔ جیسے چیف منسٹر صاحب نے آپ کو سمجھایا کہ جو بچوں کا شرائع اموات ہے اس کا مقابلہ کرنے کے لیے ہم نے کافی ایسے قدم اٹھائے ہیں جس سے ہم بچوں کے شرائع اموات میں اور نیو نیٹل مورٹیلٹی میں کمی لے کر آ سکیں۔ اس میں جو یہاں آج ہاسپٹل کا ہم نے افتتاح کیا، انشاءاللہ تعالی اس مقصد میں ہمیں یہ مدد کرے گا کہ اتنا شاندار جو فیسلٹی ہے وہ یہاں کے عوام کے لیے موجود ہوگا۔ یہ کراچی کا NICH کے بعد سکھر کا یہ SICH بن چکا ہے، اور اس کے لیے بھی ہمارا ایک ویژن ہے، ایک سوچ ہے کہ ہم چاہ رہے ہیں کہ سندھ کے جو بڑا شہر ہیں ان میں ہم بڑے جو ایسے ہاسپٹلز بنائیں گے بچوں کے لیے، جو پیڈیاٹرک ہاسپٹلز ہوں گے، اور جو دوسرے اضلاع ہیں ان میں ہم پیڈیاٹرک سینٹرز بنائیں گے، اور وہی ماڈل جو ہم نے NICVD کے ساتھ کیا تھا اسی ماڈل کو ہم انشاءاللہ تعالی NICH اور SICH کے ساتھ کروائیں گے، جہاں کراچی اور سکھر میں آپ کے بڑے بڑے ادارے ہیں، اور دوسرا اضلاع میں، دوسری ڈسٹرکٹس میں انشاءاللہ تعالی ہم سیٹلائٹ سینٹرز کے ساتھ، آؤٹ سینٹرز کے ساتھ شروع ہوتے ہوئے، اور ٹائم اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں موقع ملا تو پھر ہم ان کو بھی اپ گریڈ کریں گے اور پورا کا پورا ہاسپٹلز ان کو بنائیں گے۔
ہمارا یہ بچوں کے علاج کے لیے چائلڈ لائف فاؤنڈیشن کے ساتھ مل کے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں ہم نے چلڈرن ایمرجنسی رومز، بچوں کے مفت علاج کے لیے چلڈرن کے ایمرجنسی رومز آلریڈی سندھ کے ہر اضلاع میں کھولے ہیں، مگر وہ صرف اور صرف ایمرجنسی کیئر کے لیے تھے۔ اب آپ کے پاس ایک پورا ایسا فیسلٹی ہے جو کہ کراچی کے بعد سب سے زیادہ ان کے پاس نیو نیٹل آئی سی یوز بھی ہیں، سارے جو ماڈرن اکوپمنٹ ہیں وہ بھی ان کے پاس ہیں۔ مجھے اتنا خوشی محسوس ہو رہا تھا، آپ کا یہاں ایس آئی یو ٹی میں بھی جو میں دورہ کر رہا تھا اور اس چلڈرن ہاسپٹل میں بھی جو دورہ کر رہا تھا، آپ کے جو ڈاکٹرز ہیں، نرسز ہیں، ان سے مل کے کہ ہمارا جو سندھ کے نوجوان ہیں انہوں نے نہ صرف تعلیم حاصل کیا ہے، ڈاکٹرز بن رہے ہیں، مگر اس قسم کے ہاسپٹل میں محنت کر رہے ہیں، کام کر رہے ہیں اور اپنے عوام کو سرو کر رہے ہیں، ان کی خدمت کر رہے ہیں۔ اور اسی طریقے سے انشاءاللہ تعالی، اسی طریقے سے ہم سب مل کے جو ڈاکٹر ادیب رضوی صاحب کا خواب ہے اس کو پورا کریں گے۔ اور جیسے آپ نے اس ایس آئی یو ٹی کا ایک ادارہ کھڑا کیا ہے، ویسے ہی ہم اس ایس آئی سی ایچ کو ایک ادارہ بنا کے اس کا جال بچھائیں گے پورا صوبہ میں۔ این آئی سی وی ڈی کا جال تو ہم نے ایک حد تک پہنچا دیا ہے، 3 میر پور خاص، کمبر شہداد کوٹ کو اور سانگر کو میں نے ایک این آئی سی وی ڈی ابھی تک دینا ہے۔ باقی میرا خیال میں نے سارے صوبہ میں ہر ڈسٹرکٹ میں یا ایک چیسٹ پین یونٹ یا ایک پورا ادارہ بنایا ان کے لیے۔ اور ویسے ہی میں ایس آئی یو ٹی کے ساتھ اور ایس آئی سی ایچ کے ساتھ کروانا چاہ رہا ہوں تاکہ ہم اپنے عوام کو مفت علاج دلوا سکیں، صحت کے شعبے میں اپنا منشور پہ عمل درآمد کر سکیں۔ وہ جو ڈاکٹر ادیب رضوی صاحب کا کوٹ تھا کہ we cannot allow them to die because they cannot afford to live، اس کو ہم حقیقت میں انشاءاللہ تعالی تبدیل کریں گے۔ میں آپ سب کا شکر گزار ہوں، سندھ حکومت کا شکر گزار ہوں، جس انداز سے اور جس طریقے سے آپ نے یہ چیلنج قبول کیا اور اتنا کم عرصے میں ایک صحت کے شعبے میں ایک انقلاب لے کر آئے ہیں اس صوبے میں۔ آپ نے جو سارے اسٹیریوٹائپس اور سندھ کے بارے میں جو کردار کشی ہوتا تھا، جو تنقید ہوتا تھا، بلا وجہ جو تنقید ہوتا تھا، اس کو آپ نے اس قسم کے ادارے بنا کے کھڑا کر کے منہ توڑ جواب دیا ہے۔ اور میں فخر کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ آپ کو معلوم ہے کہ میں تو ملک کا وزیر خارجہ ہوں، تو مجھے دوسرے ممالک کے ساتھ انگیج کرنا پڑتا اور میں ملتا رہتا ہوں ڈفرینٹ کنٹریز کے ساتھ، اور جو پاکستان کو مدد کرنا چاہتے ہیں وہ ہمیشہ ہم سے پوچھتے ہیں کہ ہم آپ کے لیے کیا کر سکتے ہیں، خاص طور پہ وہ سیلاب کے جو سلسلہ تھا۔ مگر وہ ایک ایسا بات ہے کہ جب میں جاتا ہوں کسی افریقن کنٹری میں یا ایران میں یا عراق میں، خاص طور پہ عراق میں، دوسرے کنٹریز میں، کہ میں کہہ سکتا ہوں، میں ان کو کہتا ہوں کہ آپ میرا ہیلتھ ڈپارٹمنٹ سندھ سے آپ کوآرڈینیٹ کرے۔ میں آپ کو دکھاتا ہوں ہم نے کراچی میں کیسے این آئی سی وی ڈی کھڑا کر دیا ہے، ہم نے کیسا ایس آئی یو ٹی کھڑا کر دیا ہے۔ اگر آپ کو مدد چاہیے، میں آپ کو سندھ کے ہاسپٹل کو جو مینیج کرتے ہیں آپ کے پاس بھیج سکتا ہوں، آپ کو سکھا سکتا ہوں کہ جیسے ہم نے مفت علاج کے یہ ادارے کھڑے کیے ہیں، آپ بھی ایسے مفت علاج کے ادارے کھڑے کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی اگر آپ ہمیں موقع دیں گے تو ہم
اس نظام کو تو پورا پاکستان میں پھیلائیں گے ہی پھیلائیں گے، مگر آپ کے مدد کے ساتھ ایک دو وزیر خارجہ ایسے جن سے میں نے تو بات کیا ہے، اوبیسلی اتنا کم ٹائم میں موقع تو نہیں ملتا، لیکن آپ کی مدد کے ساتھ ایک دن ہم ڈاکٹر ادیب رضوی صاحب کا ویژن، ہمارا NICVD کا ویژن، ہمارا گنبد کا ویژن دنیا میں پھیلائیں گے، اور ہم دکھائیں گے کہ پاکستان کے ڈاکٹرز، پاکستان کا نرسز کیا کام کر سکتے ہیں۔ میں آپ سب کا شکر گزار ہوں، اور آخری بات میرے سیاسی کارکن کو پیغام دینا چاہوں گا کہ آپ تو کبھی الیکشن سے نہیں ڈرے ہیں، اور آپ ہمیشہ، خاص طور جو پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکن ہیں، وہ ہر وقت الیکشن کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ تو 2-3 دن بعد میں آپ کے پاس واپس آؤں گا، اور ہم مل کے پاکستان پیپلز پارٹی کا کیمپین چلائیں گے، انشاءاللہ تعالی حکومت سے اور ہمارا اسکیجول سے اور بزی ہونے سے ہم فری ہوں گے، تو میں آپ کا ہوں، آپ کے پاس ہوں گا، ہم سب مل کے محنت کریں گے، سب مل کے جدوجہد کریں گے، اور شہید محترمہ بینظیر بھٹو کی نامکمل مشن کو ساتھ مل کے مکمل کریں گے۔